اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں، شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تضییع دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا، اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر پر ہی ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ ایک جھوٹا، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل پہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھا، سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے رو دی اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلیمان سوچنے لگے، آپ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ بالآخر کہنے لگے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں احترام مچ گیا۔ وہ آہو بکا کرنے لگے، اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن میں ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا اور وہ بھی نہ پڑھی ہوتی، تو کاش آپ کی تعریف و تضییع پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ میں حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدم کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و تضییع اس طرح ہی بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، ہاں سلیمان، جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر انبیاء کے دروازے، اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئے جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ کر سونگا، پھر دوبارہ صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا، کہتا تھا، واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر پر تشریف لے گیا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ موضوعات حضرت ابن عباس بیان یہود سے یہ آپ کے سامنے میں بیان کیا۔ امید ہے آپ کو